وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر انہوں نے ان کا پیچھا کیا صبح کے وقت۔ آیت نمبر 60 سورۃ الشعراء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون کا معاملہ ہوا، اس کا قصہ اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ اور قصے جو ہیں اللہ کریم کہانی سنانے کے لیے یا قصہ بیان کرنے کے لیے بیان نہیں فرماتا، بلکہ اس میں جو ہدایت کا پہلو ہوتا ہے، جو اس سیاق و سباق میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس پہلو کو اجاگر کرنے کی، اللہ کریم اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اسی لیے واقعات کی تکرار بھی ہے اور اس کے مختلف پہلو مختلف مقامات پر اجاگر کیے گئے ہیں۔ تو یہاں سورۃ الشعراء، جس کا مرکزی مضمون میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ آیات یا نشانیاں، اللہ کریم کی آیات یا نشانیاں اس سے مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر واقعے کے بعد 2 آیات کا بار بار ذکر ہے، ان فی ذلک لآیہ، کہ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایمان والے نہ بنے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ بہت غلبے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 2 آیات اس کی تکرار ہے ہر واقعے کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں صرف بطور نشانی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ اور نشانیاں بھی 2 اعتبار سے یہ پہلو کبھی آپ کے ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے کہ آیات کچھ مستقل نوعیت کی ہیں جو اس پوری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا اپنا وجود نشانی ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات نشانیاں ہیں، اور ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ بھی نشانیاں، اور وہ عارضی نوعیت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کو آپ اس اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں معجزات کا ذکر ہے، اور معجزات بھی اللہ کی نشانیاں ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کو جو معجزات عطا ہوئے وہ بھی نشانیاں تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا وہ بھی نشانی ہے۔ لیکن ان دونوں قسم کے جو معجزات ہیں اس میں بھی فرق ہے کہ ہر نبی کو مادی یا حسی نوعیت کے یا ظاہری نوعیت کے معجزے عطا ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ یا نشانی عطا ہوئی اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور وہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق خود اظہار فرمایا کہ ہر نبی کو معجزات ملتے رہے ہیں، اور جو معجزہ مجھے ملا ہے وہ قیامت تک رہنے والا زندہ معجزہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ تو اس میں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اس کو بھی بطور نشانی اللہ کریم نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ان معجزات کا ذکر ہوا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، اور آپ نے جا کے فرعون کے دربار میں پیش کر دیے۔ فرعون کو جب اس کی تبلیغ کی ہے، توحید کی، تو اس کے جواب میں جو فرعون نے پینترے بدلے ہیں، اور اس کے بار بار کی جو گفتگو کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہے، وہ بھی اس کے سارے پہلو اللہ کریم نے یہاں ظاہر فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے وہ پہلو جو بطور نشانی ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے، ان کا ذکر فرمایا۔ اب یہ جو فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ جس آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اس سے پیچھے آیت ہے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، کہ جب فرعون نے ایک منادی کر دی کہ سب نکلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی، آپ وہاں سے، یعنی سالوں کا ایک سفر ہے، سالوں کی محنت ہے، سالوں کی جد و جہد ہے، اور اس کے بعد بالآخر حکم ہوا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارے پیچھے لوگ آئیں گے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نکلے ہیں تو کدھر کو نکلے ہیں؟ ظاہر ہے مصر میں تھے، مصر سے انہوں نے نکلنا کدھر کو تھا؟ وہ جانا چاہتے تھے واپس اپنے اصلی وطن، اور اصلی وطن بنی اسرائیل کا کون سا تھا؟ وہ تھا کنعان یا فلسطین، جہاں سے یہ آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو وطن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں سے نکال کر ایک قافلہ لے آیا، اور پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنا دیے گئے تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے سارے جو باقی بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان سب کو جو ہے وہ مصر منتقل کر دیا۔ تو وہ سارے جو 12 بھائی تھے، ان کے آگے قبائل چلے، تو یہ بنی اسرائیل گویا جو منتقل ہوئے تھے اپنے اصلی وطن کنعان سے یا فلسطین سے، یا اس کو کہہ لیجیے ارض شام، اس وقت اس کو ارض شام کہا جاتا تھا۔ جب ہم اس وقت کے، اس دور کے شام کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں آج کا ملک شام، آج کا اردن، آج کا لبنان اور آج کا فلسطین، یہ چاروں ملک کم از کم شامل، یعنی بہت بڑا علاقہ تھا جس کو اس دور میں شام کہا جاتا تھا۔ لہٰذا نقشے کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو یہ چاروں ملک جڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم اس کو اس کے بالکل مغرب کی جانب، اگر ایگزیکٹ مغرب میں دیکھیں تو میڈیٹرینین سی ہے، یعنی بحر متوسط، اور اس کے جب ہم جنوب مغرب میں دیکھتے ہیں، فلسطین سے جنوب مغرب میں مصر ہے۔ اور پچھلی دفعہ بھی درس کے بعد جو سوالات ہوئے تو اس میں شاید کوئی اس طرح کا سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سمندر کی طرف گئے تھے وہ کون سا سمندر تھا؟ تو یہاں اللہ کریم نے اس کی سمت کا تعین فرمایا کہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ یہ جو مشرق ہے، مشرق یہ شرق سے ہے، اور مشرق بھی ہم اس طرف کو کہہ دیتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، شرق سورج کا نکلنا ہے، طلوع ہونا ہے، اسی لیے مشرق کا معنی چمکدار یا روشن بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، کہ وہ اس وقت میں نکلے، اس وقت میں انہوں نے پیچھا کیا جب وہ سورج نکلنے کے وقت میں داخل ہونے والے تھے۔ مشرق اسم الفاعل ہے، تو اس کا مطلب ہے سورج نکلنے کے وقت میں داخل ہونا یا سورج نکلنے کے مقام کی طرف جانا، دونوں معنی درست ہیں۔ یعنی اس کا تعلق جہت کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، دونوں باتیں درست ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ کا ایک معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے، جو اکثر مفسرین نے کیا ہے، کہ صبح ہی صبح وہ نکلے، رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اور یہ صبح صبح یہ نکل پڑے، انہوں نے پیچھا شروع کر دیا اور لوگوں کو بلا لیا تھا۔ سارے مختلف سردار جو تھے فرعونی، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ان کے محلات سے اور ان کے چشموں سے، ان کے کنوز و مقام کریم، ان کے جو بہترین محلات تھے اور ان کے جو خزانے تھے، ان میں سے ہم نے ان کو نکال لیا۔ یعنی وہ نکلے سارے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، یوں اللہ کریم کی ایک تدبیر کارگر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی تھی، ان کو سب کو ان کے اپنے اپنے محلات سے نکالنے کے لیے۔ فرعون بھی نکل آیا اور فرعونی بھی نکل آیا۔ كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے بعد وارث بنا دیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو پچھلے درس کے اختتام پہ ہو گئی تھی کہ بعد میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو وہاں پہ مصر کا مالک بنا دیا یا اسی طرح کی بادشاہی عطا کر دی، یا اس کے جو 3 مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے بارے میں میں نے ذکر کر دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، وہ سورج نکلنے کے وقت نکلے یا سورج نکلنے کے مقام کی طرف نکلے؟ دونوں باتیں ٹھیک۔ تو اگر آپ
نقشے میں دیکھیں، میں ابھی جو عرض کر رہا تھا، تو نقشے میں مصر جو ہے اس کے بالکل مشرق میں، یعنی مصر سے بالکل مشرق میں ایک سمندر ہے جس کو بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم کہتے ہیں۔ بحیرہ قلزم جو ہے وہ آگے جا کے، یعنی آپ اس کو نقشے میں دیکھیں گے تو پانی تو سارا آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بحیرہ قلزم جو ہے وہ پیچھے آ کے باب المندب، شاید تو اس کی جو تنگنائے باب المندب ہے اس کے پیچھے، اس سے گزر کر پھر وہ بحیرہ عرب کے ساتھ مل جاتا ہے، اور بحیرہ عرب آگے بحر ہند کے ساتھ، بڑے سمندر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ گویا وہاں تک آگے جا کے وہ دو حصے ہو جاتے ہیں بحیرہ احمر یا بحیرہ قلزم کے، یعنی آپ اس کو شمالاً جنوباً دیکھیں تو جنوب کی طرف یہ بحیرہ عرب کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور شمال کی طرف بحیرہ قلزم جو ہے یا بحیرہ احمر یہ آ کے دو شاخہ ہو جاتا ہے، دو حصے ہو جاتے ہیں۔ دونوں کو کہتے ہیں خلیج۔ ایک خلیج جو ہے وہ خلیج عقبہ ہے جو دائیں طرف جاتی ہے، اور جو بائیں طرف ہے وہ خلیج سویز، اور اسی سے پھر نہر سویز آپ نے سنی ہوگی۔ وہ جو خلیج سویز ہے یہ آگے جا کے بند ہو جاتی ہے، یہ خلیج سویز بھی بند ہو جاتی ہے اور خلیج عقبہ بھی بند ہو جاتی ہے۔ اور خلیج سویز بند ہونے کے بعد ایک یعنی مزید آگے جائیں تو آپ اس کو وہاں پہ ایک چھوٹا سا سمندر ہے یا جھیل نما سمندر کہہ لیں، اس کو کہتے ہیں بحیرہ مرہ کبریٰ۔ تو وہ جو بحیرہ مرہ کبریٰ ہے اس کو وہ پھر آگے میڈیٹرینین سی کے ساتھ ملا ہوا ہے، بحر متوسط کے ساتھ، لہٰذا اس سے بحیرہ مرہ کبریٰ سے ایک نہر کھودی گئی ہے، اور جو اس کو نہر سویز کہتے ہیں، اور وہ یعنی 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے وہ کھودی گئی، اور وہ اس لیے کھودی گئی کہ وہاں کے جہاز آتے ہیں اور وہ یہاں ان کو مشرق کی طرف آنا جو ہے وہ آسان رہتا ہے، اور بہت لمبا کئی 100 میل کا فاصلہ جو ہے وہ ان کو بہت آسانی سے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف سے یا یورپ امریکہ کی طرف سے جو بحری جہاز آتے ہیں وہ عام طور پہ نہر سویز سے گزرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت تو نہر نہیں تھی، اس وقت یہاں خشکی تھی، لہٰذا وہ جو راستہ بنتا ہے خلیج سویز کے اینڈ سے اور بحیرہ متوسط یا بحیرہ مرہ کبریٰ کے درمیان سے، وہ مشرق بنتا ہے، بالکل مصر کے مشرق کے بنتا ہے، اور لیکن وہ مشرق ایگزیکٹ نہیں بنتا، اس کو آپ یوں کہہ لیجئے وہ بنتا ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فلسطین سے جنوب مغرب میں مصر ہے تقریباً، تو اسی طرح سے مصر کے شمال مشرق میں فلسطین ہے، شمال مشرق کونا سا بنتا ہے، تو ایگزیکٹ مشرق میں جائیں تو سمندر ہے، اور اگر آپ نے اس قافلے جب آتے تھے تو اس خشکی کے راستے گزرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں تو یہ مشرق کی جانب ہی نکلے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کنعان جانا چاہتے تھے، تو مشرق کی جانب نکلے ہیں، تو جانا تھا ایگزیکٹ مشرق میں نہیں جانا تھا یعنی شمال مشرق میں، کونے میں، اس خشکی کے راستے جانا چاہتے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، لیکن وہ گئے ہیں سیدھے، اور سیدھے جو ہے سمندر کی طرف چلے گئے بھی رات کو، اندھیرا بھی تھا، اور اس میں ایگزیکٹ اس راستے پہ اس لیے بھی نہیں گئے ہوں گے کہ یعنی یہ بھی ایک امکان ہے کہ اس راستے پہ نہیں گئے ہوں گے جو قافلے کا عام راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر ہٹ کے گئے ہوں گے تاکہ پیچھا نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا کیا تھا کہ انکم متبعون، تمہارے پیچھے وہ آئیں گے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی راستہ ایسا اختیار کیا جو نون راستہ نہیں تھا، جو جانا پہچانا راستہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے سیدھے سمندر پہ چلے گئے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ جان بوجھ کے سیدھے گئے سمندر کی طرف، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے، تو آپ بھی سیدھا اس راستے پر نہیں گئے جو عام قافلوں کا راستہ تھا، آپ بھی راستے کو ہٹ کے پہلے تو آپ غار ثور میں چلے گئے، اور وہ بالکل الٹ سائڈ پہ ہے، پھر آپ نے جو راستہ لیا جانے کے لیے وہ بھی بالکل وہ راستہ تھا جو عام طور پہ لوگوں کے جانے کا راستہ نہیں تھا۔ اب اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ راستہ جان بوجھ کے لیا کہ سیدھے ہم جائیں گے سمندر کی طرف، اور پھر سمندر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم اس خلیج سویز کے اینڈ پہ وہاں سے گزر کے اپنے سیدھے راستے کو چلے جائیں گے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو بہرحال جو آگے راستہ، آگے سمندر آیا، وہ بحیرہ قلزم کا وہ حصہ ہے جو جس کو آپ خلیج سویز کہتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی سمندر ہے بہت بڑا۔ تو اب وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اب وہاں پہ پہنچے ہی ہیں تو پیچھے سے صبح ان کا جو ہے وہ پیچھا ہونا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے بھی مشرق کی جانب ہی نکلے، ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ مشرق کی جانب گئے ہیں، یہ کسی طریقے سے معلوم ہو گیا ہوگا تو وہ پیچھے آئے ہیں۔ تو بہرحال ایک وقت آیا کہ وہ ابھی سمندر پہ پہنچے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی۔ جانا تھا اصل وطن، اصل منزل جو تھی وہ کنعان یا وہ فلسطین تھا، وہاں جانا تھا۔ اسی لیے جو میدان تہ جس کو کہتے ہیں یا صحرائے سینا جس کو کہتے ہیں، صحرائے سینا، یہ جو دو شاخیں ہیں خلیج عقبہ اور خلیج سویز، اس کے درمیان والا جو حصہ ہے سارا یہ صحرائے سینا اوپر تک پھیلا ہوا۔ اور پھر جب آپ اس خلیج عقبہ سے آگے سیدھے اوپر جاتے ہیں شمال کی جانب تو وہاں پہ آپ کو فلسطین نظر آتا ہے۔ اب یہ سمندر کے اس طرف کھڑے ہیں مغرب کی جانب اور پیچھے سے وہ فرعون آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اختصار کے ساتھ فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ۔ آپ اس سے مشرق سورج نکلنے کا وقت لگا لیں گے، سورج نکلنے کی سمت لگا لیں، دونوں میں سے کسی ایک طرف یا دونوں بیک وقت ممکن ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے پیچھے چلے۔ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، بس پھر کیا تھا کہ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ فَلَمَّا، پس جب، تَرَا الْجَمْعَانِ، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑے گئے۔ مدرک کا مطلب ہم پکڑ لیے گئے، ہم دھر لیے گئے۔ اِنَّا، بے شک، اس میں اِنَّا بھی تاکید ہے، بے شک ہم، اور لَمُدْرَكُونَ اس کا لام جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے، یعنی اب تو کوئی صورت ہی نہیں بچی کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، فوج بھی دنیا کی اس وقت کی موجود سب سے بڑی فوج، اور سب سے زیادہ اس وقت کا جو جدید ترین اسلحہ تھا اس سے لیس، اس وقت کا سب سے بڑا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، اس وقت کی جو سپر پاور تھی وہ تھی، اس کی فوج تھی۔ اب آگے سمندر تھا، مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوگا کہ اب موت ہی ہے۔ تو اسی منظر کو بائبل میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا مصر میں ہمارے لیے قبریں نہیں تھیں؟ اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ ہے کہ ہم تو یقیناً پکڑے گئے، آپ اس کی جو بھی وضاحت کر لیں، اس سے بہرحال ان کی بے بسی بھی ظاہر ہوتی ہے، ان کو اس بات کا یقین ہونا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اب تو فرعون نے ہمیں تباہ و برباد کر دینا ہے، اور ان کو اس بارے میں شک و شبہ کا جو دل میں ان کے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں پتہ نہیں بچا سکیں گے کہ نہیں بچا سکیں گے، اس کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اب تو یقیناً پکڑے گئے ہیں۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، اصحاب موسیٰ کہا ہے، بنی اسرائیل نہیں کہا، پیچھے بات بنی اسرائیل کی ہو رہی تھی، اور لے کے کن کو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کو۔ اور جو وحی ہوئی ہے اس میں بھی یہ تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، میرے بندوں کو لے جائے، وہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے۔ ان دونوں کا کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے، جو بات پچھلی دفعہ میں نے عرض کی، عورتنا بنی اسرائیل کے اندر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل بہت سارے، یعنی سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، بہت سارے بنی اسرائیل مصر میں رہ گئے تھے، اور وہی بعد میں ان کے وارث ہوئے۔ اس کا تذکرہ پچھلے درس کے آخر پہ ہو چکا۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل سارے نہیں گئے تھے، دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے صرف بنی اسرائیل نہیں تھے، بنی اسرائیل کے علاوہ بھی لوگ تھے وہاں کے لوکل قبائل میں سے، اگرچہ وہ بہت تھوڑے لوگ تھے لیکن وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ جو مسلمان ہو چکے تھے ان میں سے اکثریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔
لہٰذا وہ جو اصحاب موسیٰ ہیں وہ صرف بنی اسرائیل نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی لوگ تھے، اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، اصحاب موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے۔ قال کلا، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا، کوئی راستہ بتائے گا۔ سیہدینی، اصل میں یہ جو آخر پہ نون ہے یہ اس کے ساتھ یا تھی، سیہدینی، ان قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو آیت چونکہ مکمل ہو رہی ہے اس لیے یا گر گیا، اور نون کے نیچے جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ اس میں یہدینی تھا، تو مجھے وہ راستہ ان قریب دکھائے گا، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑے گئے ہوں۔ اب اندازہ کیجئے، یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ جو کمزور ایمان ہے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم پکڑے گئے ہوں، کلا، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو نبی کا ایمان ہے، کہ جو نبی کا ایمان ہوتا ہے وہ اپنی معراج کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر جب انسان دنیاوی سہاروں سے مکمل مایوس ہو جائے تو اسی وقت تو اللہ کی مدد آتی۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں ہم پکڑے جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ان قریب جو ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا، کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ اب یہ یقین تھا کہ راستہ بنے گا، اس کی وجہ ایک تو نبی کا ایمان ہے، دوسرا ایک اللہ کا وعدہ ہے جس کا ذکر سورہ شعراء میں ہی پیچھے آیت نمبر 15 کے اندر ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف، ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، کہ تم جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مُسْتَمِعُونَ، اور ہم بہت توجہ سے تمہاری ہر بات سننے والے۔ جب اللہ ہر بات سن رہا ہے، اور معاکم، اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم تمہارے ساتھ، تمہیں سننے والے، مستمعون، اور تمہیں سننے والے، تو یہ وہ وعدہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا۔ جب میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر مسئلہ کیا رہ گیا؟ ویسے بھی ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ جو متقی ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی اختیار کرنا ان کی زندگی کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ وعدے ہیں اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ کر رکھے ہیں، بس اہل ایمان اپنے ایمان کی کیفیت اور اس کی سطح کے مطابق اس پر یقین کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا اور اس وعدے پر ہمارے جیسا یقین نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو کامل یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ اِنَّا مَعَكُمْ، لہٰذا بھلے گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں اور بالکل میں آگے سمندر ہے، پیچھے دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے اس وقت کی، تو اس کے باوجود وہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، پہلی تو بات انہوں نے ان کی بات کو ٹوٹل نیگیٹ کیا، کھلا، ہرگز نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تم کہہ رہے ہو اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم پکڑے گئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک سمندر میں راستے تو کوئی نہیں بنے تھے، اس وقت تک یہ تو نہیں معلوم تھا کہ راستہ کیسے بننا ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا یا سمندر میں راستہ بنائے گا یا ان کو پیچھے جانے پر مجبور کرے گا۔ اللہ راستہ کیسے بنائے گا یہ معلوم نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن یہ ایمان تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سن بھی رہے ہیں۔ تو جب اللہ سن رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہماری بات سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ساتھ ہے، اِنَّ رَبِّی مَعِیَ نہیں کہا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب۔ جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ ایمان کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا کر دے۔ تو یہ وعدہ تو سارے ہی اہل تقوی اور اہل ایمان کے ساتھ ہے قرآن کا۔
اللہ کرے ایسا جو یقین اور ایسا ایمان ہمیں نصیب ہو. اللہ اکبر. امام غزالی علیہ رحمہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما. غزالی امام ہیں اور دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو متزلزل نہ ہو، یعنی میرے سامنے چیزیں جو ہیں وہ ادھر کی ادھر کوئی کر دے اور مجھے بالکل اس میں بھی قطعاً کوئی میرے یقین کے اندر اور ایمان کے اندر فرق نہ پڑے. اللہ ایسا ایمان عطا فرما. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما. تو اب بظاہر تو بالکل کوئی حالات نہیں تھے، لیکن انہوں نے بغیر کسی اشارے کے اور بغیر کسی توقع کے کہ اب کیا ہوگا، عملاً کیا ہوگا، عملاً کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوگا، لیکن پہلے اس کو نگیٹ کیا ہے. کلا، ہو ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ سیہدین، وہ ان قریب راستہ دکھائے گا، ابھی پتہ چلے گا کوئی نہ کوئی راستہ بن جائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی ماریں. أَنِ اضْرِب، یہ کہ مارو، بِعَصَاكَ، اپنی لاٹھی، اپنا جو عصا ہے، البحر، سمندر کے اوپر. فَانْفَلَقَ، پس پھٹ گیا، یعنی وہ جو بحر تھا وہ پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، وہ جو پھٹا تو دو حصے بن گئے نا، تو جو دو حصے بن گئے، كُلُّ فِرْقٍ، ہر حصہ یوں بن گیا، كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، جیسے ایک بڑا پہاڑ ہو، پہاڑ کی طرح بن گئے. یہ ہے نشانی اللہ کی. اللہ تعالیٰ وہ واضح فرما رہا ہے وہ پہلو جو نشانیاں ہیں. اب اندازہ کیجئے سمندر، اس کا رک جانا پانی کا، پھر پھٹ جانا، پھر رستہ بنا دینا، اور رستہ بنا کے بھی ایسے ایک ادھر پہاڑ ایک ادھر پہاڑ. آپ اندازہ کریں کہ اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں نا، جن کا دل نہیں کرتا کہ قرآن کی کسی بات پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور انہوں نے نکتہ آفرینیاں کرنی ہوتی ہے ادھر. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی سمندر میں مد و جزر ہوتا رہتا ہے، اور مد کہتے ہیں چڑھنے کو اور جزر کہتے ہیں اس کے پانی کے نیچے ہونے کو. تو سمندر کے اندر کبھی جوش آتا ہے، وہ چڑھ جاتا ہے پانی، کسی وقت وہ بالکل پیچھے چلا جاتا ہے. تو بات صرف اتنی سی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت سمندر جزر کی کیفیت میں تھا، اور یہ گزر گئے ہیں اس کے راستے سے، اور اس وقت وہ تھوڑا سا راستہ بن گیا جزر کی وجہ سے، درمیان میں کوئی ٹیلا تھا تو اس میں سے وہ نکل گئے ہیں. اور پھر جب وہ فرعونی اس میں سے گزرنے لگے ہیں تو سمندر میں مد کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ اس پانی چڑھ گیا اور یہ ڈوب گئے. بات تو صرف اتنی سی ہے، اور ایسے خام خواہ انہوں نے نا، مولویوں نے اور مفسرین نے یہ کام خراب کر دیا کہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا سمندر اور دو راستے بن گئے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں، اب اللہ کا قرآن بالکل صاف صاف کہہ رہا ہے کہ وہی سمندر کو نہیں ہوئی تھی، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تھی. وَأَوْحَيْنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے خیال ڈالا، ان کو ہم نے وحی کی کہ آپ اپنا عصا سمندر کے اوپر ماریں. تو مد و جزر ہونا تھا تو عصا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر فرمایا فَانْفَلَقَ، وہ سمندر نیچے کو نہیں بیٹھا، پھٹا. جب پھٹا ہے اور ہر طرف ایک ادھر پہاڑ بن گیا، ایک ادھر پہاڑ بن گیا، تو آپ اندازہ کریں وہ تو ایک بالکل اور طرح کی کیفیت بنتی ہے. اور اس کیفیت میں یعنی پہاڑ ادھر ہو، پہاڑ ادھر ہو، درمیان میں سے راستہ ہو، تو اس میں پھر یہ بھی چونکہ سمندر ہے، اور سمندر میں وہ جو راستہ بنتا ہے، اگر آپ سمندر کی کیفیت کو سمجھتے ہوں تو پانی ادھر کھڑا ہو جائے، ادھر کھڑا ہو جائے، تو بھی راستہ کبھی چلنے والا اور گزرنے والا راستہ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فهل من مدکر۔ سمندر حتیٰ کہ جزر کی کیفیت میں بھی ہو تو اس کا کوئی ٹیلا اور اس کا چھوڑا ہوا رستہ جو ہے وہ نکلنے والا اور گزرنے والا نہیں ہوتا، اس کو وہ راستہ گزرنے والا اللہ نے بنایا۔ اور اس کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سمندر کے اندر ان کے لیے ایک راستہ بنانے کے لیے تو عصا مار، فَاضْرِبْ تو عصا مار لَهُمْ ان کے لیے طریقاً فی البحر، سمندر کے اندر ایک راستہ بنانے کے لیے، یا بسا، اور وہ راستہ بھی ایسا ہوگا کہ اس کے اندر وہ سمندر کی جو کیچڑ وغیرہ ہوگا وہ نہیں ہوگا، یا بسا خشک راستہ، بالکل پانی بھی رکا اور پھر راستہ بھی خشک بنا۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تھی وہ نشانی دراصل جو اللہ نے دکھائی۔ اور فرمایا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ہر جو حصہ تھا وہ ایک عظیم، ایک بہت بڑے پہاڑ کی صورت میں وہ بلند تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر ظاہر ہے کبھی کہیں سے کتنا گہرا ہوتا ہے، 100 فٹ ہے، 200 فٹ ہے، 500 فٹ ہے، کتنا نیچے تک گہرا ہے واللہ اعلم، ہر جگہ سے سمندر کی گہرائی فرق ہوتی ہے۔ تو کتنا گہرا تھا؟ اتنا بڑا پہاڑ، یعنی 200 فٹ اونچا، 500 فٹ اونچا، کتنا اونچا وہ پہاڑ، ادھر درمیان میں سے رستہ بنا ہوا ہے۔ اور اس معجزے میں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا یہ وَأَزْلَفْنَا، اب نشانیوں پہ غور کریں، قرآن کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور لطف لیں اللہ تعالیٰ کے اس عطا کردہ معجزے کا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے قریب کر دیا، ثم وہیں، اسی جگہ، الآخرین دوسروں کو، وہ جو دوسرے تھے جو پیچھے آ رہے تھے وہ بھی اسی طرح قریب آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے آنے سے پہلے ان کو نکال سکتا تھا، وہ پہنچتے ہی نہ، ان کے آنے سے پہلے یہ نکل جاتے، اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ان لوگوں کو وہاں اسی جگہ ان کو لے آیا قریب۔ اب ایسا تھا کہ اتنے قریب آ گئے تھے، وَأَزْلَفْنَا، ان کو ہم نے قریب کر دیا۔ دیکھیں اس کو ذرا ویولائز کریں کہ اگر پانی رکا ہوا ہو سمندر کا اور اس میں سے راستہ بنا ہوا ہو، اور پانی بھی ادھر کا ادھر رکا ہے، ادھر کا ادھر رکا ہے، اور وہ پہاڑ کی طرح یوں رکا ہوا ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ رستہ بنا ہوا ہے، اور اس میں سے لوگ گزر رہے ہیں، تو یہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ یعنی عام منظر تو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو یہ منظر ہی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ منظر کیوں بنا ہے، کیسے بنا ہے۔ اور پھر اس میں فرعون جیسا انا ربکم الاعلی کہنے والا اور اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والا اور اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر، اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پانی رکا ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی رکا ہوا ہے، تو ہم کہیں اس کے اندر سے جائیں گے تو یہ کہیں اوپر سے پانی مل ہی نہ جائے۔ یہ جو کیفیت بنی ہوئی ہے، آدمی پہلے اس میں سے داخل ہونے سے پہلے بندہ سوچتا ہی ہے، کوئی مشورہ ہی کر لیتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ نہیں، ہوا اصل میں یہ تھا کہ اللہ نے ان کو اتنا قریب کر دیا تھا فزیکلی، وَأَزْلَفْنَا، اب اللہ نے اپنی تدبیر کارگر کرنی ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو وَأَزْلَفْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ تصرف فرمایا کہ ہم نے ان کو قریب کر دیا۔ اب وہ اتنے قریب آ گئے تھے، ان کا خیال تھا کہ اب ہم نے پکڑا کہ اب پکڑا، تو وہ تو اس چکر میں اس کے پیچھے چلے گئے۔ ان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ کیا منظر ہے، اور یہ پانی کیوں رکا ہوا ہے، اور یہ سمندر کے اندر سے راستہ کیوں بنا ہے۔ انہوں نے اس سارے منظرنامے کو قطعاً نہیں سوچا، ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا، ہم نے قریب کر دیا، ثم اسی جگہ، الآخرین دوسروں کو بھی۔ اب وہ تھا تو اتنا ہی کہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بس اتنا فرق پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قافلہ ہے وہ سمندر کے اس کنارے پہ نکل گیا تو پیچھے یہ اس کنارے پہ پہنچ گئے، بس اتنا فرق پڑا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ تفصیلات
تو معلوم نہیں ہے. یہ تو سارے ان واقعات کے جو مختلف پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں ہم اس کو جوڑتے ہیں، یا پھر بائبل سے جو کوئی واقعات لے کے تاریخ کی کہانی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی کوئی کیفیت ایگزیکٹلی تو نہیں بیان کی گئی کہیں، لیکن اس بیان سے یہ لگتا ہے، وَأَزْلَفْنَا کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اگر وہ سمندر کے اس کنارے پہ پہنچ گئے ہوں اور پھر یہ اس کنارے پہ پہنچے ہوں تو پھر تو ان کو موقع مل جاتا یہ سوچنے کا کہ یہ کیا ہے، راستہ ہے، اس پہ گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایسا نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ، اسی جگہ ان کو بھی ہم نے قریب کر دیا، الآخرین، دوسروں کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بالکل قریب تھے. ایسا نہیں ہوا کہ یہ پچھلے کنارے پہ تھے اور وہ اگلے کنارے تھے، بلکہ ایسا ہوا کہ یہ بالکل سمندر کے درمیان تھے جب وہ نکل گئے تھے. یہ تھے قریب ہی، اور وہ ان کا خیال تھا کہ ابھی پکڑا کہ ابھی پکڑا. وہ اس کے اندر جا رہے تھے، یہ بھی اس کے اندر پیچھے چلے گئے. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا آپ پیچھا کر رہے ہوں تو وہ جدھر کو گھستا ہے آپ اس کے پیچھے گھس جاتے ہیں. تو اس وقت آدمی نہیں دیکھتا کہ یہ کہاں گھس رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو ایسا ہی ہوا کہ وہ بالکل اتنے قریب تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اب پکڑ لیں گے یا اب پکڑ لیں گے. اور وہ داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا وہ سمندر میں جا رہے ہیں تو یہ بھی سمندر میں چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس طرح سے کارگر ہونی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح تصرف فرمایا، وازلفنا، ان کو اتنا قریب کر دیا، سما، اسی جگہ یعنی سمندر کے اندر چلے گئے، اور وہ جو دوسرے تھے وہ نکل گئے اور یہ عین درمیان میں تھے. جب جو ہی وہ باہر نکلے ہیں تو سمندر کو حکم ہوا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ پھر اس کو، یہ اگلا فقرہ، اگلی آیت آپ دیکھیں تو پھر وہ یہ قرینہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ازلفنا کا کلمہ بھی اور اگلی آیت کا قرینہ بھی. وہ کیا ہے؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے، ان کو ہم نے، جتنے بھی ساتھی تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، وہ نکل گئے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور یہ جو پیچھے رہ گئے تھے یہ سارے غرق ہو گئے. صرف اتنا فرق پڑا ہے. یعنی وہ نیچے جا رہے تھے، یہ بھی گئے نیچے. اچھا، وہ یہ نیچے پہنچے ہیں، وہ اوپر پہنچ گئے ہیں، اور وہ نکل گئے ہیں اور پانی چل پڑا ہے. بس یہی فرق پڑا. اللہ اکبر. قریب اللہ نے کر دیا تھا، کیونکہ اللہ نے اپنی اس تدبیر کو دنیا کے لیے ایک نشانی کے طور پر بتانا تھا. اس لیے اس بیوقوف کو اور اس کے ساری فوجوں کو کسی کو سوچنے کا موقع تک نہیں ملا کہ کھڑے ہو کے سوچ ہی لیں. اگر اتنا موقع مل جاتا نا، اتنا فرق ہوتا کہ یہ اس کنارے پہنچ گئے ہیں اور وہ اس کنارے پہنچتے، تو پھر تو یہ کھڑے ہو کے دیکھتے نا کہ یہ کیا راستہ ہے، ہم یہاں جائیں یا نہ جائیں. اللہ فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا، میں اتنا قریب کر دیا تھا، ثم، اسی جگہ، الآخرین، دوسروں کو، کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھیوں کو، سب کو ہم نے نجات دے دی. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور پچھلے جو تھے سارے کے سارے، اللہ اکبر، ان کو ہم نے غرق کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کی نشانی. فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً. اللہ اکبر. اس میں ہے نشانی. اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، اس ساری بات میں، اس سارے واقعے میں، لَآیَةً، یقیناً نشانی ہے، بڑی نشانی ہے. آیتن، جہاں کہیں تنوین آتی ہے اس طرح کی بات میں تو تنوین اصل میں تعظیم کے لیے آتی، یعنی بڑا بتانے کے لیے. لا، یہ چھوٹی نشانی نہیں ہے. لآیتن، بہت بڑی نشانی ہے. لیکن وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثریت ایمان والے نہ بنے. وما کان، نہیں تھے، نہ ہوئے، اکثرہم، ان میں سے، مومنین، ایمان لانے والے. یہ کون ہے اکثرہم؟ اکثرہم کون ہیں؟ کون ایمان لانے والے نہ بنے؟ وہ فرعونی تو سارے غرق ہو گئے تھے. انہوں نے ایمان کیا لانا تھا؟ انہوں نے تو اس وقت جب یہ کہا بھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے سورہ یونس وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت جب ڈبکی لگتی ہے تو اس وقت کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتا، تو وہ مومن نہ بنے. تو اکثرہم سے مراد کون ہیں؟ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ان سے مراد وہ مصر کے اندر رہ جانے والے وہ اکثریت لوگوں کی ہے، جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تبلیغ فرما رہے تھے تو ان میں سے اکثریت نے ایمان کا اظہار نہیں کیا. اس سے وہ مراد ہو سکتا ہے، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے.
تو قبطیوں میں سے، مقامی لوگوں میں سے، ہو سکتا ہے اس سے مراد یہی ہو، یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی سارے کے سارے مومن نہیں بنے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نشانی دیکھ کر، یہ جس نے اس نشانی کو سنا اور قرآن میں بیان ہوا یا پھر اس علاقے میں بیان ہوا کہ فرعون جیسا شخص جو ہے وہ غرق ہو گیا ہے اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو یہ تو ایسی خبر تھی کہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مومن ہو جانے چاہیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لانے والے بن جانے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوئے۔ اور جو بھی جس نے بھی سنا وہ سارے مومن نہیں ہوئے، اکثر ہم سے مراد تاریخ کے سارے لوگ۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ اگلی آیت میں اور مختلف آیات میں اللہ کریم نے جو ہم یا ہم کا جو ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کفار مکہ ہیں، اور کفار مکہ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی الہی نازل ہونے کے بعد کے لوگ ہیں قیامت تک آنے والے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، کہ ان کے اوپر تلاوت کر کے ان کو پڑھ کے سنائیے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی، ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی دیجئے۔ تو وہ علیہم ہے نا، ان کے اوپر، یہ ان کون ہیں؟ یہ کفار مکہ ہے۔ تو کفار مکہ یہ کہانی سن کے موسیٰ علیہ السلام کی بغیر کسی یعنی مادی طور پر، بغیر کسی قوت ہونے کے اور مادی طور پر فرعون کا کوئی مقابلہ نہ ہونے کے باوجود اللہ نے فرعون کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام کو، انہیں اس کے پاس ساری مادی طاقت تھی، وہ اپنی ساری مادی طاقت کے ساتھ وہ غرقاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کو نجات دے دی۔ اتنی بڑی نشانی، اور اس پر جو ہے جس نے سنا تھا وہ سارے کے سارے ہم میں موجود ہیں، اور قیامت تک جو قرآن پڑھ کے یہ نشانی سنتے آئے ہیں یا سنتے رہیں گے یہ سب موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ نشانی ہے، ان فی ذالک لآیہ، بہت بڑی نشانی، لیکن وہ نشانی دیکھ کر وما کان اکثر المؤمنین، اکثریت اور قیامت تک کے لیے یہ اکثر ہم جو ہیں، اس ہم کے اندر قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہیں، اس میں مشرکین مکہ بھی شامل ہیں اور آگے سارے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے یقیناً وہی غلبے والا ہے، لاہو، یقیناً وہی، یہ حسر ہے، العزیز، اس کے علاوہ کوئی غلبے والا نہیں، دنیا میں کسی چیز کا غلبہ ممکن ہی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ رحم کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو ہمیشہ رحم کرنے کی اس کی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک رحیم ہے جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں یہ فعیل کے وزن پہ ہے، مستقل رحمت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ مستقل رحمت کرنے والا ہے، اس لیے بہت سارے معاملات کو وہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے فرعون اس دنیا میں پھرتے ہیں، بلکہ چھوٹے بڑے فرعون میں پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ عذاب نازل کر دے۔ تو جب وہ عذاب نازل نہیں کر رہا ہوتا تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کو مہلت مل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون امہال کی وجہ سے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ ان کو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ غلبہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ تو اِنَّ رَبَّكَ، پس بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہی غلبے والا ہے، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔